انجوائے والی اینڈ فن لونگ کلاس ہونے والی ہے. اور آپ میں سے بہت سارے بچوں نے پہلے بھی رمضان ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کیا ہوگا. تو پہلے جو ہماری ایکٹیویٹی ہوئی تھی اس کا نیم کیا تھا بچوں؟ جلدی سے کامنٹ میں مجھے بتائیں. پہلی جو ایکٹیویٹی ہوئی تھی اس میں اس ایکٹیویٹی کا نیم کیا تھا؟ آپ میں سے تو کسی کو بھی نہیں پتا. ہاں یہ تو بہت غلط بات ہوئی. چلیں کوئی نہیں، پہلے کی اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو اب کی یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. اب آپ جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ نیم آپ کو یاد رکھنا ہے. ہمارا جو پچھلا سال تھا، پریویس ایئر ہمارا، اس میں ہماری رمضان ایکٹیویٹی ہوئی تھی جس میں کہ اسکالر کے بارے میں ہم کو بتایا گیا تھا اور اس کا نیم تھا رمضان اسپارک. اور اس بار ہماری ایکٹیویٹی کا کیا نام ہے؟ ڈی ڈرائیو. آپ لوگوں کے گروپ میں بھی ہوگا جی، آپ لوگوں کے گروپ میں بھی آپ کا جو نیم لکھا ہوا ہے وہ ڈی ڈرائیو 2026 اینڈ دا لیجنڈ دا اسٹار دا ماسٹر. چلیں پھر الحمدللہ اللہ کے فضل سے اب شروع کرتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میں عالمہ ثانیہ گنگوہی اور اس بار آپ کی رمضان کلاسز کی ٹیچر. میں اس بار آپ کے رمضان کلاسز کی ٹیچر رہوں گی اینڈ میرا نام بالکل آپ لوگ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. کیا نام بتایا میں نے اپنا؟ جلدی سے کامنٹ میں مجھے بتائیں. میم اچھے سے سنائی نہیں دیا. عالمہ ثانیہ گنگوہی. بہت سارے بچے ہم کو پہچانتے بھی ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں پھر وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے اپنی کلاس کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہماری آج کی مزیدار کلاس ہونے والی ہے. تو آر یو ریڈی؟ یس. تو ہمارے اس سال کی ڈی ڈرائیو کو شروع کرتے ہیں جس میں کلیکٹنگ ریوارڈ اینڈ ارننگ بلیسنگ. ہم پہلے لرن کریں گے اینڈ پھر ارن کریں گے. پہلے سیکھیں گے پھر اس کو اپلائی کریں گے. پہلے سنیں گے سمجھیں گے اور پھر اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں گے. سو کلیکٹنگ ریوارڈ اینڈ ارننگ بلیسنگ. سو آپ سبھی تیار ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو ایکٹیویٹیز ڈیفائن کر دیتی ہوں کہ اس بار رمضان میں کیا کیا ہونے والا ہے. سب سے پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے نا کہ ہم جو ایکٹیویٹی اور کورس کر رہے ہیں رمضان کا، اس میں ہوگا کیا کیا. اب میں آپ کو وہ چیز ڈیفائن کروں گی نا، بہت اچھے سے بہت آرام سے اس کو سنیے گا تاکہ آپ کو کوئی بھی پریشانی نہ ہو. اور آپ جب بھی آپ کو ٹاسک ملے آپ فوراً کر دیں، پروجیکٹ ملے فوراً کر دیں. آپ کو پتا ہو پہلے سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہ ہو. سو لیٹس گو. ہمارے رمضان ایکٹیویٹی جو کہ ہماری فرسٹ ایکٹیویٹی ہے اور ہم آج کر رہے ہیں وہ ہے اسٹوری ٹیلنگ. ہم اس بار اسٹوری ٹیلنگ کر رہے ہیں. اسٹوری ٹیلنگ کن کے بارے میں ہو رہی ہے؟ کس کس کو پتا ہے اس بار اسٹوری ٹیلنگ کن کے بارے میں ہو رہی ہے؟ پہلے تو اسکالرس کے بارے میں ہوئی تھی اور اب کس اہل بیت. ناہید پروین، بالکل اہل بیت کے بارے میں. محمد یاسر. صحابہ کے بارے میں تھوڑی نہ ہو رہی ہے. صحابہ کے بارے میں تو یا تو ہو گئی ہے یا پھر انشاءاللہ آگے ہوگی. لیکن فی الحال ہماری اسٹوری ٹیلنگ کا ٹاپک کیا ہے؟ اہل بیت. نیکسٹ ہماری ایکٹیویٹی رہے گی کوشچن آف دا ڈے. جو میں آپ کو اسٹوری سناؤں گی اس کو یہ مت سوچ لیجیے گا کہ بس کہانی سنی جس طرح سے مما سناتی ہیں، جس طرح نانی سناتی ہیں اور سن کر پھر بھول جاؤ. ایسے نہیں کرنا ہے. میں جو اسٹوری آپ کو سناؤں گی اس کو آپ کو اچھے سے سننا ہے، اچھے سے سمجھنا ہے. اس میں سے جو میں امپورٹنٹ چیزیں آپ کو بتاؤں گی اس کو پھر لرن بھی کرنا ہے. اور اگر آپ لکھ سکتے ہو تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے. آپ لوگ لکھ لیجیے گا تاکہ جب آپ کو کوشچن ملے گوگل فارم کی فارمیٹ میں آپ کو کوشچن ملے آپ کے گروپ میں تو آپ اس کو بالکل کریکٹ کرو اور اچھے مارکس لاؤ. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارا رہتا ہے عشرہ عبادت چارٹ جو کہ آپ کو 10 ڈیز کا ملتا ہے. اچھا، آپ میں سے بہت سارے بچے ایسے بھی تو ہوں گے جنہوں نے پریویس ایئر میں بھی رمضان ایکٹیویٹی اٹینڈ کی ہوگی. کس کس نے کی تھی؟ جی، لاربا نے کی تھی اور رائزہ نے کی تھی، مریم نے کی تھی، دلشاد نے کی تھی. اوہو، بہت سارے بچے ہیں جنہوں نے پریویس ایئر میں بھی
بس پھر آپ کو تو پتا ہے اس بار کیا کیا ہونے والا ہے اور کتنا زیادہ مزہ آنے والا ہے. تو اسی لیے اپنی جگہ بھی تیار کر لیجئے کہ آپ کو روز کہاں پہ بیٹھ کے کلاس لینی ہے, اور اپنا الارم بھی سیٹ کر لیجئے تاکہ کوئی بھی کنفیوژن نہ ہو, کوئی بھی مس نہ ہو آپ کا پوائنٹ, اور کچھ بھی ہمارا اس رمضان چھوٹ نہ جائے. ٹھیک ہے, تو اشرا عبادت چارٹ میں ہمیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کیا کیا ہوتا ہے. 10 days میں ایک فارم ملتا ہے جس کو آپ کو فل کرنا ہوتا ہے, آپ کے پیرنٹس اس کو فل کرتے ہیں, اور اس میں انشاءاللہ تعالی بچوں یہ بالکل اپنا عزم کیجئے کہ آپ اس میں فل ٹو فل نمبر لاؤں گے. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہم چلتے ہیں ڈیلی سرپرائز ڈیل. ہماری تو یہ بھی ایک ایکٹیویٹی ہے جس میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے. آپ لوگوں کو روز کچھ نہ کچھ ایک نیا ٹاسک ملتا ہے اینڈ آپ لوگوں کو وہ کرنا ہوتا ہے, اور آپ اس طرح سے ایکٹیویٹی بھی کر لیتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے یہاں پر بھی نام کما لیتے ہو, ہے نا. اللہ تعالیٰ کے یہاں پر بھی آپ کا مرتبہ اونچا ہو جاتا ہے, آپ کی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ ہائی ہو جاتی ہے, کیونکہ روز آپ نئے نئے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ورشپ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہماری ڈیلی سرپرائز ڈیٹ میں کیا ہے, ہمارے روز کا ٹاسک ہے جو بچے آپ ویڈیو بنا کر بھیجتے ہو وہ ہے, اور وہ میں نے بھی دیکھی ہے ویڈیو. ماشاءاللہ آپ تو بہت اچھی ویڈیو بناتے ہو اور بہت مزہ بھی آتا ہے دیکھ دیکھ کر. اور سب سے بڑی بات, ہماری پھر نیکسٹ ایکٹیویٹی جو رہتی ہے ویڈیو میکنگ, اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے, اس سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. اس سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں, آپ کا کانفیڈینس ہائی ہوتا ہے, آپ عبادت کرتے ہو, آپ اللہ تعالیٰ کے یہاں پر بھی اچھا مقام لے رہے ہو, اور انسٹیٹیوٹ میں بھی آپ کی پوزیشن اور زیادہ ہائی ہوتی جا رہی ہے. جس میں کہ ہم کو ویڈیو بنانی ہوتی ہے. بہت سارے بچوں نے ویڈیو بنا بھی لی ہے, 2 دن کا ٹاسک, پہلے روزے کا اینڈ آج کا, ان دونوں نے دونوں کمپلیٹ کر لیے ہیں ٹاسک. بڑے مزے کی بات ہے, اور جس سے کہ مجھ کو بھی پتہ لگا اچھا یہ والا بھی بچہ ہے, اچھا یہ والا بھی بچہ ہے, اچھا یہ کتنا اچھا بولتا ہے. تو اسی لیے اپنی ویڈیو میکنگ کو لاسٹ رمضان تک, لاسٹ ہماری جو ایکٹیویٹی رہے گی اس دن تک آپ سبھی بناتے رہیے گا, تاکہ میں دیکھ سکوں اچھا یہ بچہ یہاں پر یہی کام کر رہا ہے اور کتنا پیارا بول رہا ہے اور کتنے اچھے سے کام کر رہا ہے. نیکسٹ ایکٹیویٹی ہماری رہتی ہے پروجیکٹ میکنگ کی. پروجیکٹ میکنگ میں آپ کو 15 days بعد ایک ٹاسک ملے گا, ایک بہت ہی یونیک ایکٹیویٹی آپ کو کرنی ہوگی. اس میں آپ چیریٹی باکس بھی بنا سکتے ہو, اس میں آپ رمضان وال پیپر بھی بنا سکتے ہو, اس میں آپ کو بہت بہترین ایکٹیویٹی ملے گی جو کہ آپ کو کرنی ہوگی 15 days میں ایک بار کرنی ہوگی بس. اس کے بعد رہتا ہے ہمارا سمیٹیو اسسمنٹ. سمیٹیو اسسمنٹ یہ کون سی ایکٹیویٹی ہے, یہ ہے لاسٹ میں جو کوشچن ہوتے ہیں ایم سی کیو کی فارم میں, آپشنل کوشچن جو ہوتے ہیں 15 کوشچن, جس سے کہ ہمیں ایک اور چانس ملتا ہے اپنے نمبر اینڈ اپنے مارکس کو اپ گریڈ کرنے کا, اور اس کو اور زیادہ کیا کرنے کا, بڑھانے کا. تو آپ سبھی کو ایکٹیویٹیز ڈیفائن ہو گئی, جلدی سے مجھے تھمس اپ کیجیے تاکہ مجھے پتا چلے آپ لوگوں کو ایکٹیویٹی ڈیفائن ہو گئی ہے. ہماری ایکٹیویٹی میں کیا ہوگی, اسٹوری ٹیلنگ ہوگی, کویشچن آف دا ڈے ہوگا, اشرا عبادت چارٹ ہوگا, ڈیلی سرپرائز ڈیل ہوگی, ویڈیو میکنگ ہوگی, پروجیکٹ میکنگ ہوگی, سمیٹیو اسسمنٹ ہوگا. ماشاءاللہ آپ تو بہت زیادہ انٹیلیجنٹ اینڈ اسمارٹ ہے, آپ کو تو ایک بار ہی میں ہی پتہ چل گیا. چلیں تو بہت اچھی بات ہے. سو آپ نیکسٹ پر چلیں, کیا آپ تیار ہیں, آر یو ریڈی, آر یو ریڈی؟ یس. سدھا کہہ رہی ہیں کہ وہ صرف ریڈی نہیں, وہ ایکسائٹیڈ ہے. یس بالکل, آپ کو صرف ریڈی نہیں رہنا, کیونکہ ریڈی تو آپ کو ایک ہفتے سے کرایا جا رہا ہے کہ بچے رمضان آ رہا ہے, رمضان کی تیاری کرو, رمضان آ رہا ہے, ہم کو یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. ہم کو اب ایکسائٹیڈ ہونا ہے, ہم کو اب اور زیادہ جوش لانا ہے کہ ہم کو جو بھی ٹاسک ملے ہم اس کو کریں, جو بھی ہم کو اسٹوری سنائی جا رہی ہے اس پر بالکل فوکس ہو کر کریں. سو آر یو ریڈی اور ایکسائٹیڈ؟ Oh, so excited. Yes, I'm also excited. So moving to the next. Yeah. اب ہم اپنے رمضان کی جو آج کی کلاس ہے اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں, اس کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے ہم کلام اللہ یعنی قرآن کریم کی ایک آیت پڑھتے ہیں جو کہ بہت زیادہ خوبصورت ہے اور رمضان سے تعلق رکھتی ہے. اب جب رمضان سے تعلق رکھتی ہے تو ہم کو پتہ ہونا چاہیے, ہے نا. اب اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہم اپنی کلاس میں چاہتے ہیں, اسی لیے ہم ایک بہت مبارک آیت سے اپنی کلاس کی سٹارٹنگ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس
وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ. The month of Ramadan is that in which آپ سبھی سن بھی رہے ہو کہ سو گئے ہو؟ In which was revealed the Quran, a guidance for all people and clear proof of guidance and sustained. یعنی کہ رمضان کا مہینہ اتنا زیادہ مبارک مہینہ ہے بچوں کہ اس میں قرآن کریم نازل ہوا، اس میں گائیڈنس ہے سبھی مسلمانوں کے لیے اینڈ بالکل کلیئر پروف ہے. سو اس رمضان کی ہم امپورٹنس اب جاننے والے ہیں کہ یہ رمضان ہمارے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے اور ہم اس رمضان میں کیا کیا کرنے جا رہے ہیں. تو موو ٹو دا نیکسٹ. اب ہم رمضان کی امپورٹنس جانیں گے کہ امپورٹنس آف رمضان. رمضان از دا موسٹ بلیسڈ منتھ آف آل مسلم. سبھی مسلمانوں کے لیے بہت ہی زیادہ بلیسڈ منتھ ہے، اتنا زیادہ کہ اس میں ہم کو کیا سیکھ ملتی ہے. اٹ ٹیچ پیشن اینڈ سیلف کنٹرول. کہ ہمارے سامنے فوڈ ہوتا ہے، ہمارے سامنے واٹر ہوتا ہے اینڈ ہم نہیں کھاتے، ہم کہیں بھی نہیں کھاتے. دسترخوان بچھا ہوتا ہے، کھجور بھی ہوتی ہے اور سیلڈ بھی ہوتا ہے، سب چیز ہوتی ہے اینڈ ہم نہیں کھاتے. یہ آپ لوگ کھا لیتے ہو؟ آپ لوگ کھا لیتے ہو؟ بھائی اگر آپ لوگ کھا لیتے ہو تو الگ بات ہے، ہم تو نہیں کھاتے ہیں. اور وہ دیکھ کر ہم کو کیا سیکھ ملتی ہے؟ پیشن، سیلف کنٹرول. کہ نہیں نہیں سامنے چیز ہے تو کیا ہوا، ابھی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہ جب تم روزے سے ہو تو مغرب کے بعد افطار کرنا، مغرب کے بعد جو کچھ چاہتے ہو وہ کھا لینا. تو آفٹر مغرب ہم پھر کھانا شروع کرتے ہیں. یہ ہمارا کیا ہے؟ سیلف کنٹرول ہے. یہ ہمیں کون سکھا رہا ہے؟ رمضان سکھا رہا ہے ہمیں، پیشنس سکھا رہا ہے ہمیں، سیلف کنٹرول سکھا رہا ہے. تو اس لیے دا بلیسمنٹ آف آل مسلم، سبھی مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ منتھ ہے یہ. اینڈ اس رمضان ہم کیا کرنے والے ہیں؟ وی شوڈ اوائڈ سنس اینڈ اوبے اور پیرنٹس. ہم اپنے پیرنٹس کی ریسپیکٹ کریں گے، ان کا کہنا مانیں گے اینڈ گناہوں کو اوائڈ کروں گے کہ نہیں کروں گے؟ یس، اوبے اور ایلڈر، بالکل ایلڈر کی بھی، پیرنٹ کی بھی، سبھی کی ہمیں اوبے کرنی ہے اینڈ اوائڈ سنس. اس کے بعد ہمارا نیکسٹ کیا رہتا ہے ٹاسک اس رمضان؟ اسپینڈ ٹائم ریڈنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ دا قرآن. جو کہ رمضان مہینہ ہے، کس کا مہینہ ہے؟ قرآن کریم کا. تو اس میں ہمیں سب سے زیادہ اپنا ٹائم کہاں پر اسپینڈ کرنا ہے؟ ہمیں سب سے زیادہ اپنا ٹائم قرآن کو پڑھنے میں اور سمجھنے میں کرنا ہے. اب سمجھیں گے کیسے؟ ہم کیسے سمجھیں گے؟ سمجھنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں بچوں. ابھی جو میں آپ کو اسٹوری ٹیلنگ کروں گی اہل بیت کی، وہ بھی ایک طریقے سے قرآن کریم کو سمجھنا ہی ہوا. اسی لیے بالکل فوکس ہو کر سننا، کہیں ایسا نہ ہو انڈرسٹینڈنگ دا قرآن والا کانسیپٹ ہمارا پورا ہی نہ ہو پائے. کیا کرنا ہے؟ بالکل دھیان سے سننا ہے. اینڈ جو آپ کو حضرت قاعدہ پڑھاتے ہیں، پارہ پڑھاتے ہیں، سبق پڑھاتے ہیں، اس کو بار بار پڑھتے رہنا ہے تاکہ آپ اور زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھتے جائیں. اور یہ رمضان جو ہوتا ہے وہ ایک اور وجہ سے بہت زیادہ خاص ہوتا ہے، 12 مہینوں میں سے بالکل الگ ہوتا ہے. کس وجہ سے؟ Because the night of Laylatul Qadr is better than a thousand months. جو کہ 1000 مہینوں سے بہترین رات ہے لیلۃ القدر، وہ بھی رمضان میں آتی ہے. And Ramadan is the month of worship, discipline and spirituality. رمضان ایک مہینہ ہے، عبادت کا ہے، ڈسپلن کا ہے، اسپرچولیٹی کا ہے. آپ ورشپ کرو گے، جب آپ کو ٹاسک ملے گا آپ فوری وہ ٹاسک کرنا. آپ ڈسپلن میں رہو گے، آپ کو جو ٹائم کی کلاسز ہیں، جو ٹائم دیا جا رہا ہے آپ کو، ٹائم باؤنڈنگ جو رہتی ہے آپ کی ٹاسک کی، اسی میں کر لینا. تو آپ اس طرح ڈسپلن میں رہو گے، اپنے پیرنٹس کی اوبے کرو گے، اسکرینس کو چھوڑو گے. تو یہ بھی کیا ہوا؟ ڈسپلن میں. یعنی اسپرچولیٹی، جو کہ ہم یہاں پر اپنے ایمان کو گرو کریں گے. اب ہم نیکسٹ پر جاتے ہیں. ہم نے اتنی ساری باتیں کر لی لیکن ہماری رمضان کی مین لرننگ کیا ہے؟ سو مین لرننگ آف دیس ایئر کیا ہے؟ جلدی سے مجھے بتائیں کیا کیا ہے اس رمضان کی مین لرننگ؟ ابھی تک کسی کا بھی کامنٹ نہیں آیا. اہل بیت قرآن نہیں بابو، اہل بیت. پیشن بھی ہے جو کہ اہل بیت سے ہم کو پتا چل جائے گا. اسٹوریز تو ہیں لیکن اسٹوریز کن کی ہیں؟ اہل بیت، صدر، سہانا، دلشاد، عظما. بالکل صحیح کہہ رہے ہو آپ، بالکل اہل بیت. سو آور مین لرننگ آف دس ایئر انکریز اسلامک نالج تھرو اہل بیت
سیرت. اہل بیت کی لائف کو ایکسپلور کریں گے اینڈ اس طرح سے ایکسپلور کریں گے کہ ان کی جو بھی ایبلٹی اینڈ ان کی جو بھی کوالٹیز ہوں گی وہ ہم دیکھیں گے, سنیں گے, سمجھیں گے, اینڈ دین اپنے نالج کو بھی انکریز کریں گے اینڈ اپنے اعمال کو بھی, اپنی ورشپ کو بھی اور زیادہ اپگریڈ کریں گے کہ ہم کو اعمال کس طرح کرنے ہیں. سو اب ہم جانتے ہیں کہ ہاؤ مچ اہل بیت امپورٹنٹ فار اس, کہ اہل بیت ہمارے لیے ضروری کتنے زیادہ ہیں. نیکسٹ پر چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اہل بیت ہمارے لیے کتنے زیادہ امپورٹنٹ ہے. سو اتنی دیر سے ہم اہل بیت کرے جا رہے ہیں. اب اہل بیت کہتے کسے ہیں, کون ہوتے ہیں اہل بیت؟ بیت مینس ہاؤس. یس یس, دیکھ کر بتا رہے ہو کہ پہلے سے ہی پتا ہے. اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ جلدی سے کس کو کہتے ہیں اہل بیت؟ پروفٹس فیملی, فیملی آف پروفٹ اہل بیت. پتا نہیں تو کوئی بات نہیں, ہم بتاتے ہیں. اگر آپ کو پتا نہیں تو ہم بتاتے ہیں. اب اہل بیت کون ہوتے ہیں؟ تو اہل مینس فیملی اینڈ بیت مینس ہاؤس. سو اہل بیت مینس فیملی ممبر. فیملی میں جو ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں, ہمارے سبلنگ ہوتے ہیں, ہمارے کزنس ہوتے ہیں, وہ کون ہوتے ہیں؟ ہمارے اہل بیت ہوتے ہیں. اہل بیت ریفر ٹو دا بلیسڈ فیملی آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اہل بیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلیسڈ فیملی ہے جن کے بارے میں ہم جاننے والے ہیں. So are you excited? And loving the Prophet's family is part of our faith. اہل بیت سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اسی لیے بالکل تیار رہیں کہ ہاں ہم کو محبت کرنی ہے, ہم کو لو کرنا ہے. اینڈ لو کب کیا جاتا ہے؟ جب ہم کسی کے بارے میں جانتے ہیں. اینڈ اب جاننے ہم والے ہیں. اب ہم اہل بیت کے بارے میں جاننے ہی تو جانے ہیں ان کی سٹوریز کے تھرو, تو ہم کو اب ان سے لو کرنا ہے. تو ریسپیکٹ اینڈ لو فار اہل بیت از این اسینشیل ان اسلامک ٹیچنگ. ہمیں کیا سکھاتے ہیں کہ اسلامک ٹیچنگ ہم کو کیا سکھا رہی ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اینڈ اب چلتے ہیں کہ اسٹوری کی طرف, کہ ہم جب اہل بیت سے محبت کریں گے وہ اس وجہ سے کریں گے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ آپ لوگ جاننا چاہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کتنی زیادہ محبت کرتے ہیں؟ جی میم, سدرا نہیں, میرا نام ثانی. نیم تو میرا مس پروناؤنس مت کیجیے, نیم یاد رکھیے میرا عالمہ ثانیہ گنگوہی. ٹھیک ہے. سو آر یو ریڈی یہ جاننے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنا زیادہ لو کرتے ہیں؟ تو بچوں بالکل شانت ہو جاؤ, ابھی کامنٹ بھی زیادہ مت کرو اور میری بات بہت دھیان سے سنو. ٹھیک ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے مسجد جا رہے تھے یا پھر مسجد سے گھر جا رہے تھے, بٹ وہ کہیں پر جا رہے تھے. اب وہ جب جا رہے ہیں اور جاتے جاتے وہ ایک جگہ پر رک جاتے ہیں. اب جاتے جاتے جب وہ ایک جگہ پر رکے ہیں تو وہاں پر کھڑے ہو گئے اینڈ دیکھنے لگ جاتے ہیں کسی چیز کو. نہ ہی وہ آگے جا رہے ہیں نہ ہی وہ پیچھے جا رہے ہیں, بس ایک جگہ پر رک گئے اور رک کر وہاں پر بہت پیار سے بہت دھیان سے ایک چیز کو دیکھنے لگا. ان کو کتنے سارے کام ہیں لیکن وہ نہیں کر رہے ہیں, اس چیز کو دیکھ رہے ہیں جو وہ رک کر وہاں پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں. دیکھتے رہتے ہیں پھر خود ہی آگے جا کر سلام کرتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں کو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے جاتے ایک جگہ پر رکے تھے اور بڑے پیار سے ان کو دیکھ رہے تھے, تو وہ کون تھے, کیا چیز تھی جس کو وہ اتنے پیار سے دیکھ رہے تھے؟ وہ تھے پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے بچے جو کہ دیکھ رہے تھے اور کھیل رہے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس طریقے سے دیکھ رہے تھے جیسے کہ اپنی کوئی بہت ہی زیادہ پیاری چیز کو دیکھتے ہیں. جیسے کہ آپ کسی شاپ پر جاتے ہیں اور جا کر دیکھنے لگ جاتے ہو. کس کو دیکھنے لگ جاتے ہو؟ ٹوائز کو, ڈالس کو, کلوتھ کو دیکھنے لگ جاتے ہیں. سویٹس کو, ہاں بالکل, ہمیں جب کوئی چیز کھانے کی بہت زیادہ پسند ہوتی ہے تو ہم وہ بھی
کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جاتے ہیں اور بہت پیار سے دیکھتے ہیں. تو بچوں کتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار کرتے تھے کہ وہ اپنے سب کام چھوڑ کر کہاں کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں. وہ بچوں کو دیکھ رہے ہیں, بچے کھیل رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ رہے ہیں. اور پھر اس سے زیادہ اور وہ اپنے لو کو شو کس طرح کرتے ہیں, ایکسپریس کس طرح کرتے ہیں کہ وہ جاتے ہیں اور خود ہی سلام کر دیتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم کیا سوچتے ہیں, بچہ چھوٹا ہے تو چھوٹا ہی سلام کرے گا, بڑا نہیں کرے گا, کیونکہ جو زیادہ ریسپیکٹ کرتے ہیں, لو کرتے ہیں, وہی سلام کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام سے بھی ایک چیز شو کر رہے ہیں کہ وہ بچوں سے کتنا زیادہ پیار کرتے ہیں اور کتنا زیادہ ان کو پسند کرتے ہیں کہ سارا کام چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ان کو دیکھ رہے ہیں, کتنا زیادہ لو کرتے ہیں. اب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم سے اتنا زیادہ لو کرتے ہیں تو ہم کو بھی تو کچھ کرنا چاہیے نا. ہم کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لو کرنا چاہیے, ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے. اینڈ جب ہم کسی سے پیار کرتے ہیں, کسی سے لو کرتے ہیں, تو پھر اس کا کہنا بھی ضرور مانا جاتا ہے نا, اس کی بات بھی ضرور مانی جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہم سے, مجھ سے, آپ سے, علیشا سے, اینا سے, شاہی سے, امرین سے, سمرہ سے, فاطمہ سے اتنا زیادہ لو کرتے ہیں, اتنا زیادہ لو کرتے ہیں سارا سے اور فریحہ سے, تبسم سے, ناہد سے, تو اب ہم کو بھی لو کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں اس کو بھی ماننا ہے. اب دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا رہے ہیں, جاننا چاہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ the prophet صلی اللہ علیہ وسلم said he leaves behind two important guides. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے دو بہت ہی ضروری گائیڈنس ہمارے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور وہ دو گائیڈنس کون سی ہیں؟ وہ دو گائیڈنس ہے the Quran and his family. His family means اہل بیت. اہل بیت اینڈ قرآن ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ I don't ask for any reward except love for my family. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا, کسی بھی لیے میں تم سے کچھ نہیں چاہتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنا کچھ کیا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہم سے کچھ بھی نہیں چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھتے, وضو کرتے, ٹھنڈی ٹھنڈی راتوں میں بھی اٹھتے, ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے, اینڈ بچوں کامنٹ تھوڑے سے کم کرو, یہ ڈسٹربینس ہو رہی ہے نا. سو میرے پیارے پیارے بچوں, آپ مجھے پتا ہے ایکٹیو ہو, آپ بہت دھیان سے سن رہے ہو, بٹ پلیز ہے نا تھوڑی سی کم کرو, ڈسٹربنس ہو رہی ہے. جب میں پوچھوں گی نا تب فوری فوری کرنا, تب میں دیکھوں گی کون ریپلائی کرنا ہے کون نہیں کر رہا ہے. سو وہ رات کو اٹھتے, اتنی زیادہ ٹھنڈ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں جب سارے سو رہے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر ٹھنڈے ٹھنڈے پانی میں وضو کرتے, اور وضو کرنے کے بعد نماز پڑھتے, بہت دیر تک نماز پڑھتے, اور اتنی لمبی نماز پڑھنے کے بعد, اتنی لمبی نماز پڑھنے کے بعد کیا کرتے؟ دعا کرتے. وہ دعا میں مانگتے کہ اللہ ہم میری امت کو جنت دیجیے, میری امت کو سیدھے راستے پر لائیے. یا اللہ یہ جو پیارے پیارے بچے ہیں ان کو بھی جنت دیجیے, ان کو بھی اسلام میں ترقی دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اتنی زیادہ دعائیں کرتے, اتنا ہمارے لیے سب کام کرتے, اور اتنی ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کی ہیں, اتنی ساری, بہت ہی زیادہ. اور پھر کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میرے کو تو کوئی آپ سے ایوارڈ چاہیے ہی نہیں, کچھ بھی نہیں چاہیے. آپ ہیلپ کر رہے ہو مما کی, بہت زیادہ ہیلپ کر رہے ہو, آپ کیا سوچتے ہو کہ مما آپ کو تھینکس تو بولے نا,
آپ کہہ بھی دیتے ہو کہ مما میرے کو ڈھنگ سے تو بولو، میں نے آپ کی ہیلپ کی ہے، بٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. اور جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کچھ آپ کے لیے، میرے لیے، علیشا کے لیے، معیشہ کے لیے، امرین کے لیے، اینا کے لیے، موی کے لیے اتنا کچھ کیا ہے. سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تم بس میرے اہل بیت سے محبت کرنا، تم میری فیملی سے لو کرنا. And Quran and Ahl Bayt are source of guidance for every Muslim. ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے اہل بیت اور قرآن بہت بڑی گائیڈنس ہے جن کو ہمیں اب فالو کرنا ہے. ہم اہل بیت کو جب جانیں گے تب فالو کریں گے. سو آج ہماری فرسٹ اہل بیت جو رہیں گی وہ کون رہیں گی؟ ہماری آج فرسٹ اہل بیت رہیں گی دا فرسٹ بلیور آف اسلام. فرسٹ ممبر آف اہل بیت ہو از؟ کون ہے فرسٹ بلیور اینڈ فرسٹ ممبر؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ. حضرت خدیجہ بچوں اتنی پیاری اور اتنی اچھی تھی، وہ بچپن سے ہی بہت ہی زیادہ ریسپیکٹ فل، اپنے پیرنٹس کی عزت کرنے والی اینڈ سب کی ریسپیکٹ کرنے والی، سب کام بالکل کام پر کرنے والی، بہت ہی زیادہ پائس اینڈ نوبل ویمن اینڈ باس لیڈی تھی. وہ اپنا خود کا بزنس بھی اون کرتی تھی. اینڈ شی بورن ان مکہ بفور the prophet's birth and she was the honorable wife of prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو ہم آنےسٹی، پیورٹی اینڈ جینیورسٹی کی وجہ سے بھی جانتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی آنےسٹی، پیورٹی اینڈ جینیورسٹی کیسی تھی. ایک مرتبہ بچوں کیا ہوتا ہے، حضرت خدیجہ جو کہ آج سے بہت سال پہلے، بہت پہلے اپنا خود کا بزنس اون کیا کرتی. امیجن کریں بچوں، بالکل ریلیکس ہو کر بیٹھیں اینڈ میری بات سنیں، کامنٹ وامنٹ سارے ریئیکشن چھوڑ دیں اینڈ میری بات سنیں بالکل اچھے اینڈ پیارے بچوں کی طرح، ٹھیک ہے؟ تو آج سے بہت وقت پہلے آج سے بہت سال پہلے جب کوئی بھی کام نہیں کرتا تھا، کوئی بھی نہ ہی تو بزنس کیا کرتی تھی کوئی لیڈی، اور نہ ہی گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، سب کی سب اپنے گھر میں رہتی، گھر میں ڈسٹنگ کرتی، موپنگ کرتی، کھانا بناتی، بچوں کی پیرنٹنگ کرتی اینڈ گھر میں ہی رہتی، باہر نہ نکلتی، کہیں بھی نہ جاتی. جیسے کہ آپ کی نانی وقت کیا کرتی تھی؟ نہیں کیا کرتی تھی. ابھی ان کی ماما بھی نہیں کیا کرتی تھی. تو اتنے سال پہلے کوئی لیڈی کیسے کام کر سکتی تھی جب ابھی بھی نہیں کرتی تھی؟ بٹ اس وقت بھی حضرت خدیجہ صرف اپنے گھر میں ہی محدود نہیں تھی، وہ اپنا خود کا بزنس اون کیا کرتی تھی. اینڈ ان کا بزنس اتنا زیادہ بڑا تھا، اتنا زیادہ لارج اسکیل پر تھا کہ بڑے بڑے جو مکہ کے تائکان ہوتے، بڑے بڑے جو بزنس مین ہوتے، وہ خدیجہ کے پاس جاتے اور کہتے کہ خدیجہ آپ ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کر لیجیے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا. پھر دوسرے جو کہ بہت زیادہ فیمس ہوتے وہ آتے اور وہ کہتے خدیجہ آپ میرے ساتھ پارٹنرشپ کیجیے، میرے ساتھ آپ کو بہت زیادہ پروفٹ ہوتا. اینڈ حضرت خدیجہ ان کو منع کر دیتی. حضرت خدیجہ کو پھر بعد میں جب ان کا بزنس بہت بڑا ہو گیا تو ایک ہیلپر کی ضرورت ہوئی کہ اب وہ خود تو سامان لے کر ٹریڈنگ کرنے نہیں جا سکتی تھی کہ وہ شام چلی جائیں یا یمن چلی جائیں، سیریا چلی جائیں یا پھر کہیں اور چلی جائیں اپنے بزنس کو اور زیادہ بڑا کرنے کے لیے. تو ان کو ایک ہیلپر کی ضرورت ہوئی کہ چلو بھائی ایک ہیلپر لیتے، ایک کسی سے پارٹنرشپ کرتے تاکہ ہمارا بزنس اور زیادہ گرو ہو جائے اور بڑے اور لارج اسکیل پر ہم بزنس کر سکیں. تو اب جب آپ حضرت خدیجہ کسی ہیلپر کو ڈھونڈ رہی تھی تو ان کو ایک شخص یاد آیا، ان کو ایک پرسن کے بارے میں یاد آیا کہ ایک شخص ہے ایسا جو کہ بہت زیادہ سچا اور بہت زیادہ ایماندار ہے، جو کہ صادق اور امین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کہ نہ ہی تو وہ خیانت کرتا ہے نہ ہی وہ جھوٹ بولتا ہے. تو اس سے اچھا ہیلپر اور کون ہو سکتا ہے میرے لیے؟ وہ سچائی کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ
میرا کام کرے گا اور پروفٹ بھی ہو جائے گا اینڈ کوئی ڈسٹربینس بھی نہیں ہوگا. سو حضرت خدیجہ سوچتی ہیں کہ ٹھیک ہے پھر ایسا ہی کیا جاتا ہے. جب ہم پارٹنرشپ کرنا چاہ رہے ہیں ہیلپر کی بھی ضرورت ہے تو کیوں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پارٹنرشپ کر لی جائے. تو وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہاں چلیں اب ان کے ساتھ ہم پارٹنرشپ کریں گے. بٹ بچوں ایک بات ہے, حضرت خدیجہ نے سوچا کہ میں اگر صرف سنی سنائی بات پر یقین کر لوں گی کہ سب کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے بھی ہیں, صادق بھی ہیں, امین بھی ہیں, سو اوکے, بٹ اتنا بڑا بزنس میں ان کے ہینڈ اوور کرنے جا رہی ہوں, ان کی ہیلپ لینے جا رہی ہوں, ان کو اپنا پارٹنر بنانے جا رہی ہوں, تو کیا صرف مجھے یہی سن کر بلیو کر لینا چاہیے کہ لوگ کہتے ہیں وہ سچے اور امانت دار ہیں تو اوکے دین اس کے بعد ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور بس. نہیں نہیں, میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ اگر میں نے ایسا کیا تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ مجھے لاس ہو جائے یا پھر مجھے اپنا سامان ہی کھونا پڑ جائے یا پھر میرے ساتھ اسکیم ہی ہو جائے. کہیں پتا ہے کچھ, ہم نے تو سنا ہے وہ فلاں ایسا ہے وہ فلاں ایسا ہے, بٹ ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے. اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے پارٹنرشپ بھی کرنی ہے, مجھے کسی ہیلپر کی بھی ضرورت ہے, تو اب میں کیا کروں؟ سو انہوں نے اپنے سرونٹ میسرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سامان لے کر سیریا بھیج دیا. اتنے زیادہ انٹیلیجنٹ تھی بچوں, آپ امیجن کرو وہ لیڈی جو کہ گھر میں ہی رہتی ہیں, کہیں باہر نہیں جاتی ہیں اور خود کا بزنس بھی اون کرتی ہیں, ان کو پتا ہے کہ صرف سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرنا ہے, اپنے سرونٹ کو ان کے ساتھ بھیجوں گی اور دیکھوں گی کہ اگر وہ اچھا کام کرتے ہیں تو دین پارٹنرشپ آگے کنٹینیو کرتے ہیں, ورنہ نہیں. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam worked in her business and traveled to Syria with her servant Maysara. حضرت خدیجہ نے ان کو اپنے سرونٹ کے ساتھ بھیج دیا. پھر جب ان کو اپنے سرونٹ کے ساتھ سامان لے کر بھیج دیا تو حضرت خدیجہ سوچیں کہ پتہ نہیں میرا ڈیسیژن صحیح ہے کہ نہیں ہے, پتہ نہیں جو میں نے اپنا بزنس کا سامان لے کر انہیں بھیج دیا ہے, کیونکہ وہ تو بہت اچھی اچھی چیزوں کی ٹریڈ کرتی تھی. وہ عطر کی, پرفیوم کی اینڈ جیولریز کی, ایکسیسریز کی اینڈ کلوتھ کی, بہت زیادہ اچھی اچھی چیزوں کی وہ جو ٹریڈنگ کرتی تھی وہ بہت ہی نایاب اور قیمتی چیزیں ہوتی تھی. اب ان کو ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. وہ پریشان ہو رہی ہیں. پھر ایک دم سے میسرہ واپس آ جاتے ہیں. میسرہ جب واپس آ گئے تو وہ حضرت خدیجہ کو اتنے زیادہ شوق میں آ کر بتاتے ہیں کہ خدیجہ آپ کو پتہ ہے کیا ہوا, خدیجہ آپ کو پتہ ہے کیا ہوا, جس شخص کو آپ نے میرے ساتھ بھیجا تھا, جس پرسن کو آپ نے میرے پاس بھیجا تھا, وہ کیسے پرسن ہے؟ وہ ایسے پرسن ہے کہ میں نے آج تک ایسا کوئی بھی پرسن نہیں دیکھا. اتنے زیادہ سچے اور اتنے زیادہ امانتدار کہ وہ کیا کر رہے ہیں, وہ سامان اگر کسی کو بیچ رہے ہیں تو وہ کس طرح سے, اس کی کوالٹیز بتا کر اور بالکل سچائی کے ساتھ. ایسے نہیں کہ یہاں سے لائٹ مار رکھی ہے وہاں سے لائٹ مار رکھی ہے تو پروڈکٹ بہت اچھا لگ رہا ہے اینڈ دین بیچ دیا. نہیں, بالکل سنسیئرٹی کے ساتھ, بالکل ایمانداری کے ساتھ, بالکل سچائی کے ساتھ, جو پرائز ہے اس ہی کے ساتھ, بالکل آنےسٹی کے ساتھ انہوں نے سامان بھیجا ہے. خدیجہ مجھے نہیں لگتا کہ میں نے ایسا کوئی پرسن دیکھا ہوگا جو اتنا زیادہ سچا اور اتنا زیادہ امانت دار ہوگا. اور حضرت خدیجہ نے بھی دیکھا کہ ہاں بھائی, اس سے پہلے جو میرے ہیلپر گئے تھے, اس سے پہلے میں نے جن لوگوں کے ساتھ کام کیا تھا انہوں نے تو اتنا کہیں بھی پروفٹ نہیں کیا جتنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. تو یقیناً یہ بہت ہی بہترین شخص ہیں اینڈ اتنے بہترین شخص تھے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیل ود پیپل کائنڈلی اینڈ ریسپیکٹلی. میسرہ نام تھا حضرت خدیجہ کے اوبیڈینٹ سرونٹ کا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے وفادار خادم کا, وفادار سرونٹ کا, آنےسٹ سرونٹ کا نیم تھا. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پرسن میسرہ نے نہیں دیکھا اور وہ حضرت خدیجہ کو آ کر بتاتے ہیں کہ وہ کتنے اچھے پرسن ہیں. حضرت خدیجہ کو لگتا ہے کہ یہ پرسن میرے لیے بہت اچھے ہیں اینڈ بہت ہی زیادہ اچھے ہیں, اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ اچھے لگتے ہیں, اتنے زیادہ حضرت خدیجہ ان سے امپریس ہو جاتی ہیں کہ وہ خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا پروپوزل بھیجتی ہے, اپنا ویڈنگ پرپوزل.
حضرت خدیجہ جو کہ اتنی زیادہ رچ پرسن، بچوں اتنے زیادہ کہ بڑے سے بڑے جو بزنس مین تھے وہ ان کے پاس جاتے تھے اپنا ویڈنگ پرپوزل لے کر، لائک امبانی ہوئے، لائک بل گیٹ ہوئے، ایلان مسک ہوئے، اتنے زیادہ بڑے بڑے جو عرب کے اور مکہ کے بزنس مین تھے وہ حضرت خدیجہ کے پاس جاتے اور ان کو اپنی شادی، ان سے شادی کرنے کے لیے کہتے، ان سے اپنا ویڈنگ پرپوزل لے کر جاتے. بٹ حضرت خدیجہ نے کس کو پرپوزل بھیجا؟ کس کو بھیجا؟ کس کو بھیجا تھا؟ جلدی سے کامنٹ کریں. یس، صلی اللہ علیہ وسلم کو، صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضرت خدیجہ کو کیونکہ پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نارمل پرسن تھوڑی ہیں، وہ تو ایکسٹرا آرڈینری ہیں. اینڈ پھر حضرت خدیجہ نے ان کو بھیجا. سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گارڈین تھے اینڈ حضرت خدیجہ کے جو پیرنٹ تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ریلیشن بہت اچھا رہے گا، یہ رشتہ تو بہت اچھا ہے، پھر دونوں کی وہ شادی کرا دیتے. اینڈ حضرت خدیجہ شی واز اے سپورٹیو لوننگ اینڈ لوئل وائف. وہ اتنی زیادہ سپورٹنگ لوننگ اینڈ لوئل وائف تھی کہ بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لو کرتے تھے. اینڈ اسٹوڈ بائی دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان آل چیلنجز. حضرت خدیجہ ہر چیلنج میں، ہر ٹاسک میں، ہر اچھے اچھے کام میں اور ہر جو مشکل کام ہوتے تھے، ہر کام میں، ہر چیلنج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی رہتی. اتنی زیادہ وہ اچھی تھی. اینڈ وہ صرف ان کی وائف نہیں تھی، وہ ان کی بیسٹ فرینڈ تھی، وہ ان کی بہت اچھی دوست تھی جو کہ اسٹرینتھن ہم ایموشنلی اینڈ اسپرچولی. ان کو ایموشنلی بھی انکریج کرتی تھی اینڈ اسپرچولی بھی ان کو انکریج کرتی تھی. اور پتہ ہے وہ ان کو کتنا زیادہ سپورٹ کرتی تھی. پتہ ہے کتنا زیادہ سپورٹ کرتی تھی؟ کون کون چاہتا ہے کہ میں ان کو میں بتاؤں کہ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا زیادہ سپورٹ کرتی تھی اینڈ کتنا زیادہ حضرت خدیجہ میں کریج تھا، وہ کسی سے ڈرتی نہیں تھی. اوکے بہت سارے بچے ہیں جو جاننا چاہتے ہیں. سو میں بتاتی ہوں کہ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے سپورٹ کرتی تھی. ٹھیک ہے، ایک بار بچوں بہت رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں میڈیٹیٹ کرنے گئے. میں نے کہا تھا نا کہ جب میں سٹوری سناؤں تو بالکل کامنٹ نہیں کرنا ہے، آپ کا بالکل سٹوری پر فوکس ہونا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کامنٹ کے چکر میں آپ اپنی سٹوری کو بھی بھول جائیں اینڈ پھر جو کوشچن آئے وہ بھی آپ اس کی اچھے سے نہ کر پائیں اور اپنے مارکس بھی کر دیں. سو اچھے بچے کامنٹ نہیں کرتے ہیں جبکہ سٹوری ہو رہی ہو. سو بالکل یہ جی ہاں بھی مت کیجیے، بہت دھیان سے سٹوری سنیے. ٹھیک ہے؟ تو بہت ہی زیادہ ٹھنڈی اور اندھیری رات میں جب سارے سو رہے تھے اور بالکل بھی شور نہیں تھا، تب کیا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں جاتے ہیں. غار ہیرا میں وہ یوزولی جاتے تھے میڈیٹیٹ کرنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں اور جا کر غار ہیرا میں بیٹھ کر پھر وہاں پر بیٹھ کر میڈیٹیٹ کرنے لگ گئے. اب جب وہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں اور وہ میڈیٹیٹ کر رہے ہیں، تو اچانک سے کیا ہوتا ہے، اچانک سے اتنا زیادہ جائنٹ فگر اپیئر ہوتا ہے، اتنا زیادہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیفٹ سائڈ دیکھتے تب بھی ان کو وہی نظر آتے، رائٹ سائڈ دیکھتے تب بھی وہی نظر آتے، اوپر دیکھتے تب بھی وہی نظر آتے اور نیچے دیکھتے تو تب بھی وہی نظر آتے. بچوں اگر آپ کے سامنے اتنا جائنٹ فگر اپیئر ہو جائے تو آپ کیا کرو گے؟ آپ ڈر جاؤں گے؟ ڈرو گے کہ نہیں ڈرو گے؟ بالکل obviously ہم لوگ ڈر جائیں گے اتنا بڑا جائنٹ فگر دیکھنے کے بعد. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈر جاتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ اوپر بھی دیکھیں تو وہی نظر آ رہے ہیں، نیچے بھی دیکھیں تب بھی وہی نظر آتا ہے، رائٹ دیکھیں تب بھی وہی نظر آتے ہیں، لیفٹ دیکھیں تب بھی وہی نظر آتے ہیں. وہ اتنے زیادہ ڈر جاتے ہیں کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو کہتے ہیں نا کہ اقرا پڑھیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ بھی نہیں پاتے ہیں، پھر کہتے ہیں پھر بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں. اینڈ دین تھرڈ ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس رات میں ہی، اس ٹھنڈی رات میں ہی غار ہیرا سے واپس آتا ہے، پہاڑی سے نیچے آتا ہے ماؤنٹین کو، وہاں پہاڑی سے غار ہیرا سے جب نیچے آ رہے ہوتے ہیں تو بالکل روڈ پلین روڈ نہیں ہوتا تھا،
اونچا نیچا اونچا نیچا، بٹ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ڈرے ہوئے تھے، اتنے ڈرتے ہوئے آ رہے ہیں اور اتنے ٹھٹرتے ہوئے آ رہے ہیں جیسے کہ بہت زیادہ ٹھنڈ میں ہم بغیر جیکٹ کے بغیر کوٹ کے باہر نکل جائیں. اتنی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ بہت زیادہ کانپ رہے ہیں. اینڈ کانپتے 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 وہ جلدی سے نیچے اترتے ہیں، جلدی جلدی نیچے آتے ہیں اینڈ پھر گھر جاتے ہیں. اور جب حضرت خدیجہ ان کو دیکھتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ڈرے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، اور بس ایسے ہی کرتے جا رہے ہیں، ٹھٹرتے جا رہے ہیں. تو آپ حضرت خدیجہ کیا کرتی ہیں؟ حضرت خدیجہ انہیں فوراً چادر اڑاتی ہیں، فوراً ان کو کور کرتی ہیں، ان کا ہاتھ پکڑتی ہیں اینڈ ان کو تسلی دیتی ہیں. ان کا کوریج اتنا زیادہ کہ وہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ گھبرائے نہیں، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. وہ یہ نہیں پوچھتی کہ بھائی تم ڈرے ہوئے کیوں آ رہے ہو، یہ کہتے ہیں کہ جلدی سے چھپ جاؤ چھپ جاؤ، کیا پتا آپ کے پیچھے بھی کوئی آ رہا ہو، کہ جب آپ اتنے ڈرے ہو تو کیا پتا آپ کے پیچھے سے بھی کوئی آ رہا ہو. ایسا کچھ نہیں کہتے ہیں. بہت زیادہ پیار سے اور بہت زیادہ آرام سے، ہمت کے ساتھ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنسول کرتی ہے اینڈ کہتی ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، کہ آپ نہ ہی تو کبھی کسی سے دھوکہ دیتے، نہ ہی کسی سے جھوٹ بولتے. آپ ہمیشہ ہیلپ کرتے ہیں، پور کی بھی ہیلپ کرتے ہیں اینڈ آپ گیسٹ کی بھی ریسپیکٹ کرتے ہیں اینڈ آپ سچ بھی بولتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے رسوا اور کیسے ضائع کر سکتے ہیں؟ آپ ڈرے نہیں، آپ بالکل بھی مت ڈریے. تو حضرت خدیجہ جب ان کو کنسول کرتی ہے، ان کو تسلی دیتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا ریلیکس ہوتے ہیں. پھر تھوڑا ریلیکس ہونے کے بعد حضرت خدیجہ کو وہ ساری بات بتاتے ہیں کہ خدیجہ تمہیں پتا ہے کیا ہوا؟ خدیجہ آج یہ ہوا کہ میں وہاں تھا، میڈیٹیٹ کر رہا تھا نارملی، اینڈ وہاں پر اتنے بڑے جائنٹ فگر اپیئر ہوئے کہ میں بالکل ڈر گیا. اور وہ مجھ سے پھر کہہ بھی رہے تھے کہ پڑھو پڑھو. خدیجہ مجھ سے تو پڑھا نہیں گیا، میں تو اتنا زیادہ ڈر گیا تھا، بہت زیادہ. اینڈ she refused him that Allah would never abandon him. حضرت خدیجہ نے بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی یقین دلایا، یہی بلیو دلایا کہ آپ پریشان مت ہوئیے. آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ تو کوئی غلط کام بھی نہیں کرتے، آپ تو جھوٹ بھی نہیں بولتے، آپ تو کسی کو ڈس ریسپیکٹ بھی نہیں کرتے ہو، اور آپ تو کسی کو ہارم بھی نہیں کرتے ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے رسوا کر سکتا ہے، کیسے ضائع کر سکتا ہے نا؟ تو ہم کو بھی کیا کرنا ہے؟ وہی ساری کوالٹی اپنانی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی پروٹیکٹ کریں اینڈ رسوا نہ کریں. ٹھیک ہے؟ تو آپ کو پتا چلا حضرت خدیجہ کتنی زیادہ سپورٹیو وائف تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے ڈرتے گھر بھی آ رہے ہیں نا، گھر آ رہے ہیں، تو وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فوکس کرتی ہے. ایسے نہیں کرتی ہیں کہ اگر مان لو بچے، امیجن کرو اگر آپ کے پیرنٹس یا آپ کی سسٹر یا آپ کے بردر بہت زیادہ ڈرتے ہوئے گھر آئے، تو آپ کیا کرتے ہو؟ سب سے پہلے کہ کہاں گئے تھے، کیا ہوا، کیوں آئے ہو، کون تمہارے پیچھے آ رہا ہے، کیا ہوگا، کہ ہم ایسے کرنے لگ جاتے ہیں. نہ ہی تو ہم سپورٹ کرتے ہیں، نہ ہی ہم کریج دکھاتے ہیں کہ کوئی کچھ نہیں ہوا، اور نہ ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، اب ریلیکس ہو جائیں. آپ ایسا نہیں کرتے، ہم تو کوشچن کرنے لگ جاتے ہیں. بٹ آپ حضرت خدیجہ کتنی زیادہ وائس تھی کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کی ضرورت ہے؟ سپورٹ کی اینڈ کمفرٹ کی ضرورت ہے. تو وہ ان کو وہی دیتی ہیں. سو آپ سبھی اچھے سے سن رہے ہو؟ سمجھ آ رہا ہے بچوں؟ کوشچن کر لوں؟ ایسا تو نہیں کہ جب میں کوشچن کروں تو آپ گل ہی ہو جائیں. چلیں پھر جی چلیں پھر کوشچن پوچھتی ہوں میں آنسر صرف انہیں کا دیکھوں گی جو کامنٹ میں بتائیں گے. مائک میوٹ اس طرح نہیں کرنا ہے کہ سارے آپ بولیں اور میں سوچوں کہ کون بول رہا ہے. عروج بول رہے ہیں کہ غزل بول رہے ہیں، اینا بول رہے ہیں کہ علیشا بول رہے ہیں، نیرا بول رہے ہیں، جان بول رہے ہیں، کون بول رہے ہیں؟ مجھے کس طرح پتا چلے گا؟ کامنٹ جب آپ کریں گے تب میں دیکھوں گی، اور میں بعد میں بھی دیکھوں گی کہ اچھا اس بچے نے یہ کامنٹ کیا تھا، یہ بالکل ایکٹیو تھے. ٹھیک ہے؟ سو ڈسپلن میں رہنا ہے بالکل. ٹھیک؟ اب ہم کوشچن کی طرف چلتے ہیں. دیکھو تو صحیح آپ لوگ سن بھی رہے کہ نہیں سن رہے ہو. تو اس ٹائم کوئز بس. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہو از دا فرسٹ ممبر آف اہل بیت؟
B, yes, B, حضرت خدیجہ. And was حضرت خدیجہ the first believer in Islam? حضرت خدیجہ صرف بلیور ہی فرسٹ ممبر ہی تھی کہ فرسٹ بلیور بھی تھی؟ اچھا یس بول رہے ہو آپ. اچھا فرسٹ بلیور تھی. آپ کو کیسے پتا؟ جلدی سے مجھے کامنٹ میں اس کی ایکسپلینیشن دیں کہ آپ حضرت خدیجہ کس طرح فرسٹ بلیور تھی. یس یس کر رہے ہو. یہ تو بتاؤ کہ کیوں تھی وہ. نو نو ابو بکر نو. ہاں حضرت خدیجہ بچوں فرسٹ بلیور تھی کیونکہ ریولوشن کے بعد وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت خدیجہ کے پاس آئے اینڈ حضرت خدیجہ نے ان پر بلیو بھی کیا کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہوا ہوگا. آپ کے پاس انجل جبریل بھی آئے اینڈ آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا ہوگا اینڈ اس طرح سے انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا, سب سے پہلے ایمان لائی اینڈ فرسٹ بلیور بنی. ٹھیک ہے. So our next question is, where did the first revelation come to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Oh, کے بھیرا. یس یس بالکل. آپ تو بہت دھیان سے سن رہے ہیں بچے. مجھے تو لگا آپ لوگ سن نہیں رہے ہوں گے. آپ کو تو سب سننے کے بعد یاد بھی رہ رہا ہے. پھر جب گوگل فارم کے کوشچن میں فارمیٹ میں کوشچن آئیں گے تب بھی آپ کریکٹ آنسر دو گے نا. کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے سامنے صرف رائٹ آنسر دے رہے ہو کہ سامنے لکھا ہوا ہے اور وہاں پر نہ دو. وہاں پر بھی دیکھنا ہے. کبھی پھر یہ کہیں کہ اچھا کیسی میم تھی آپ کی جو آپ کو صرف ایسا ہی پڑھا ہے کہ آپ کے تبھی یاد رہا بعد میں نہیں رہا. تب بھی آپ کو بالکل کریکٹ. سو ایک اور کوشچن ہے میرے پاس, بونس کوشچن ہے. سو کوشچن ہے کہ دس رمضان از گوئنگ ٹو بی ایکسائٹنگ. This Ramzan is going to be exciting, yes or no? Yes. Yes. پورے جوش میں ہیں بچے. چلیں پھر آگے اپنی کلاس کو کنٹینیو کرتے ہیں. ٹائم بھی ختم ہوتا جا رہا ہے نا, ہم اپنی کلاس بھی ختم کرنی ہے. سو موو آن ٹو دا نیکسٹ. بچوں اسلام لانے کے بعد ایسا نہیں ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ریولوشن ہوئی کہ سب کچھ اچھا ہونے لگ گئے. بہت ساری پرابلم ہوئی, بہت ساری, کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ یہ بتائیے سب کو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. اور یہ جو وائن گاڈ, فائر گاڈ, ارتھ گاڈ, وائن گاڈ, واٹر گاڈ, ان سب کو مانتے ہیں نا, ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہی ایک ہے اور وہی واٹر کو بھی کنٹرول کرتے ہیں, وہی فائر کو بھی کنٹرول کرتے ہیں, وہی ارتھ کو بھی کنٹرول کرتے ہیں, وہی سن مون سب چیزوں کو وہی کنٹرول کرتے ہیں. آپ یہ سب چیزیں سب کو بتائیے. سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بتانا شروع کر دیا. کامنٹ نہیں, اب نہیں کرنا ہے کامنٹ, میں آپ کو اسٹوری سنا رہی ہوں. سو انہوں نے سبھی لوگوں کو یہ بتانا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو بتا رہے ہیں تو لوگوں کو لگا کہ یہ کیا بتا رہے ہیں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہتے کہ فائر گاڈ, وائن گاڈ, ارتھ گاڈ کو کچھ نہیں ہوتا, تو ویسے کہتے کہ نہیں ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے. ہمارے پیرنٹس, ہمارے گرینڈ پیرنٹس, ہمارے اینسیسٹر بھی کیا کرتے تھے, انہی کی گاڈ کی ورشپ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہیں بٹ اللہ تعالیٰ ایک ہے یہ نہیں. بٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ نہیں, یہ نہیں, اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے. تو اسی طرح ہوتے ہوتے جب ان کو غصہ آ گیا کہ نہیں بھائی یہ تو بہت غلط کر رہے ہیں, ہمارے گاڈ کو نہیں مان رہے ہیں. سو مشرکین مکہ نے کیا کیا, مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کر دیا. اور بائیکاٹ بھی انہوں نے کس طرح کیا, 3 سال تک کیا. اینڈ اس میں ہم کو حضرت خدیجہ کا فیتھ اینڈ پیشنس معلوم ہوتا ہے کہ جب سبھی لوگوں نے, مکہ کے سبھی لوگوں نے ان سے ٹریڈنگ کرنا بھی بند کر دیا, ان کے ساتھ کام کرنا بھی بند کر دیا, ان کو نہ ہی تو مطلب کسی کو بھی جو بھی مسلمان ہوتے نہ ہی تو ان کو کھانا دیتے,
نہ ہی ان کو پانی دیتے، نہ ہی ان کو روٹی دیتے، مطلب کوئی بھی ٹریڈنگ نہیں کرتے۔ اور اتنا زیادہ لیک ہو گیا سامان کا، اور سارا سامان اتنا کم ہو گیا بچوں کہ نہ ہی تو روٹی تھی، نہ ہی چاول تھے، نہ ہی پانی تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسے میں انہوں نے کیا کیا، جو پیڑ کے پتے تھے وہ توڑ توڑ کے کھائے بچوں، اتنی زیادہ ان کا لوگوں نے بائیکاٹ کیا۔ بٹ اس میں بھی حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی کمپلین نہیں کی، ان کے بائیکاٹ کرنے کی وجہ سے، کہ جب لوگ ان سے نہ ہی تو سامان لیتے نہ دیتے، کوئی بھی کمپلین نہیں کی۔ اور جو وہ جتنی بڑی بزنس مین تھی، ان کے پاس جتنا بھی پیسہ تھا، ان کے پاس جتنا بھی سامان تھا، انہوں نے سب مسلمانوں کو دے دیا، ان کا کھانا بھی، ان کا پینا بھی، ان کا سب سامان کس کو دے دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو دے دیا۔ اینڈ کوئی بھی شکایت نہیں کی کہ نہیں ایسے کیوں ہو رہا ہے، ایسے کیوں ہو رہا ہے، میں تو آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں، یا میں اب ایسا نہیں کروں گی، ایسا نہیں کروں گی۔ کچھ بھی نہیں بچوں، کچھ بھی نہیں۔ اتنی زیادہ وہ صابر تھی، اتنی زیادہ صبر کرنے والی تھی، اور اتنا مضبوط ان کا اسٹرانگ ایمان تھا کہ شی واز دا فرسٹ بلیور ان اسلام۔ ایسی فرسٹ بلیور تھی کہ وہ بالکل بھی کمپلین نہیں کرتی تھی کسی بھی چیز کی۔ اینڈ شو گریٹ پیشنٹ ڈیورنگ ہارڈ شپ لائک دا بائیکاٹ، انہوں نے بائیکاٹ کے ٹائم پر بھی بہت ہی گریٹ پیشنٹ اپنا شو کیا، جس سے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی زیادہ بریلینٹ لیڈی تھی، اینڈ نون از دا مدر آف بلیور۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھی، تو ہمارے لیے وہ کون ہوئی؟ دا فرسٹ مدر آف بلیور۔ اینڈ سپورٹ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ود ہر ویلتھ اسٹرینتھ اینڈ وزڈم، انہوں نے اپنی انٹیلیجنس کا بھی یوز کیا، اپنی اسٹرینتھ کا بھی یوز کیا، اپنی ویلتھ کا بھی یوز کیا، اینڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طریقے سے سپورٹ کیا، جب کچھ بھی نہیں تھا، جب نہ ہی لوگ ان سے اچھے سے بات کرتے تھے، نہ ہی مسلمانوں کو اچھا سمجھتے تھے۔ جیسے کہ اب ہم آرام سے بیٹھے ہیں نا، ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ہے، ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، کلاس لے رہے ہیں، کلاس لینے کے بعد آف کر لیں گے فون کو، پھر کھانا کھائیں گے یا پانی پئیں گے اور اپنے کاموں میں لگ جائیں گے۔ کوئی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا بچوں۔ ایک جگہ جا کر وہاں پر رہنا، اپنا سارا کچھ لگا دینا، اینڈ کوئی بھی کمپلین نہیں کرنا، یہ تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ایمان۔ سو ہماری اسٹوریز ختم ہوئی، اور ہم اب چلتے ہیں کہ ہم نے اس کلاس میں کیا سیکھا۔ سو ہم نے کیا سیکھا کہ رمضان ٹیچ ڈسپلن، پیشن اینڈ کلوزنس ٹو اللہ، اللہ تعالیٰ سے ہمیں قریب کرتا ہے رمضان، اور اس کا ہم کو بہت اچھے سے فائدہ بھی اٹھانا ہے۔ And knowledge from authentic scholars strengthen our understanding of Islam۔ اتنے اچھے سے ہم کو اسٹوری اینڈ کلاس لینی ہے کہ ہماری جو نالج ہے، ہمارا جو فیتھ ہے، وہ بھی اتنا ہی زیادہ مضبوط ہو جائے، اینڈ اتنا ہی انکریز ہو جائے۔ And loving Ahl Bayt is a part of our faith and respect for the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل بیت سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے، اینڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریسپیکٹ شو کرنا ہے۔ جس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے سٹوری بتائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کتنا پیار کرتے ہیں، تو اس میں ہم کو بھی کیا کرنا ہے؟ ان کا کہنا ماننا ہے، ان کی بات ماننی ہے، جو انہوں نے کہا ہے وہ کرنا ہے۔ اینڈ یہ کس طرح ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ریسپیکٹ کس طرح شو کریں گے؟ جب ہم ان کی فیملی ممبر یعنی اہل بیت سے لو کریں گے۔ And the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم taught kindness, good manner and respect for parents. And Quran and Ahl Bayt are lifelong source of guidance۔ ہماری زندگی بھر کے لیے یہ بہت بہترین گائیڈنس ہے، تو ان کو ہمیں بہت اچھے سے کرنا ہے، اتنی اچھے سے کہ کل آپ کی کوئی کلاس نہیں ہے نا، کل آپ کی چھٹی رہے گی، آپ کی منڈے میں کلاس ہوگی، پھر منڈے میں ہوگی کہ کب ہوگی؟ منڈے میں آپ کی کلاس ہوگی، تو آپ کو ایک مرتبہ اور ریپیٹ کرنا ہے اس کلاس کو، یعنی کہ آپ کو دوبارہ سے ریکارڈنگ اس کو دیکھنی ہے۔ آپ یوٹیوب پر جا کر آن لائن اسلامک انسٹیٹیوٹ سرچ کر کر پھر دیکھ سکتے ہو۔ مطلب آپ کو اہل بیت کے کانسیپٹ میں اتنی زیادہ کلیئرٹی ہونی چاہیے بچوں، کہ جب آپ سے کوئی پوچھے نا تو آپ فوراً بتا دو کہ اچھا حضرت خدیجہ کے بارے میں بتانا ہے، میں بتاتی ہوں کہ کتنی زیادہ سپورٹیو، کریج اینڈ انٹیلیجنٹ پرسن تھی، وہ کتنی زیادہ بریو تھی، میں بتاتی ہوں۔ اچھا رمضان ہم کو کیا سکھاتا ہے، میں بتاتی ہوں کہ رمضان ہم کو کیا سکھاتا ہے۔ اینڈ یہ چیز آپ کو کب آئے گی؟ جب آپ، میری آواز آ رہی ہے بچوں؟
یہ چیز آپ کو کب آئے گی؟ جب آپ میری آواز آ رہی ہے بچوں؟ الحمدللہ الحمدللہ، مجھے لگا میری تو آواز ہی چلی گئی، نیٹ ورک ایشو ہو گیا۔ آپ لوگ دعا کر کر بیٹھا کریں کہ آپ کا بھی نیٹ ورک اچھا رہے اور میرا بھی نیٹ ورک اچھا رہے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ سو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے، اس کی ریکارڈیڈ ویڈیو بھی ایک بار دیکھنی ہے تاکہ آپ کو بالکل کلیئرٹی ہو جائے، اینڈ جب کوئی کوشچن کرے تو آپ فٹافٹ کانفیڈنٹلی ان کو بتا دیں۔ جیسے کہ حضرت خدیجہ سے ہم کو کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ حضرت خدیجہ ٹیچرس پیورٹی، فیتھ اینڈ اسٹرانگ مورل کیریکٹر، آنےسٹی اینڈ ٹروتھفulness اینڈ سپورٹ لوئلٹی اینڈ پیشن اسٹرینتھن آور ریلیشنشپ۔ ہم کو اپنے پیرنٹس کو بھی سپورٹ کرنا ہے، اینڈ لوئل بھی رہنا ہے، سچائی بھی دکھانی ہے، اینڈ صبر بھی کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم کو پیاس لگ رہی ہے تو مما ہی مجھ کو پانی دیں گی اور ابھی چاہیے، وہ نماز پڑھنی ہے ہم کو تبھی ڈسٹرب کرنا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہوگا نا، ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ سو اسٹرانگ فیتھ ریموو فیئر اینڈ بلڈ کریج ان ڈیفیکلٹ ٹائم۔ جب ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے بچوں، بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو ہمارا ڈر بھی ختم ہو جاتا ہے اینڈ ہمارے اندر حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اپنے ایمان کو بہت زیادہ مضبوط رکھیں۔ اوکے، تو ہماری کلاس ختم ہوتی ہے، اب میں آپ کو آپ کا ہوم ورک بتاتی ہوں۔ آپ کا ہوم ورک رہے گا ڈرا اے مسکیو اینڈ رائٹ رمضان مبارک۔ آپ ایک مسکیو ڈرا کریں گے اینڈ رمضان مبارک لکھیں گے اگر آپ لکھ سکتے ہیں، اینڈ اگر ایگزام ہے تو کوئی بات نہیں، آپ کو جب ایگزام ختم ہو جائے آپ تب کر لیجیے گا، یا پھر اگر پاسبل نہ ہو تو آپ اپنے ایمان کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش کیجیے گا، باقی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اینڈ رائٹ ون گڈ ہیبٹ یو ول فالو ان رمضان۔ آپ کو ایک گڈ ہیبٹ لکھنی ہے، ایک ڈیڈ لکھنی ہے ایسے کہ آپ پورے رمضان، لائک آپ پیرنٹس کے اوبیڈینٹ رہیں گے، آپ گناہ کو چھوڑیں گے، آپ قرآن پڑھیں گے، ہے نا، کوئی بھی آپ کلمہ پڑھیں گے، آپ کو کوئی بھی کیا ایک ڈیڈ لینی ہے اینڈ پورے رمضان فالو کرنی ہے۔ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، رائٹ اینی ٹو کوالٹیز آف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی دو کوالٹی لکھنی ہے تاکہ وہ آپ کو پتا چل جائے، اینڈ آپ کیا کریں، اس کو فالو کریں۔ جب آپ لکھو گے تو آپ پیپر پہ لکھوں گے بٹ مائنڈ پہ لکھا جائے گا، اسی لیے ضرور لکھیے گا۔ آپ کے 3 ٹاسک رہیں گے، ڈو مسکیو اینڈ رائٹ رمضان مبارک، write one good habit you will follow in Ramadan, and write any 2 qualities of حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ and آپ کا بونس ہوم ورک رہے گا ریکارڈڈ ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا، چاہے تو آپ کی کلاس میں لنک آ جائے گی وہاں سے، یا پھر آن لائن اسلامک انسٹیٹیوٹ کے چینل پر جا کر سرچ کر لیجیے گا، کیونکہ ابھی تو یہ کامنٹ بھی ڈسٹرب کر رہے ہیں، یہ ایموجیز اینڈ ریئیکشن بھی ڈسٹرب کر رہے ہیں، تب آپ بالکل آرام سے دیکھیے گا اور کیا کریے گا، دھیان سے سنیے گا، تاکہ جب کوئی کوشچن کرے ایسا نہ ہو کہ تم نے کلاسز لی ہیں تم کو آتا کیا ہے، تم کہو کہ نہیں ہم کو آتا ہے، ہماری میم نے ہم کو بہت اچھے سے سمجھایا تھا، ہم نے تو دوبارہ بھی دیکھا تھا، تم پوچھنا چاہتے ہو نا تو پوچھ لو۔ اس طرح سے ہم کو کرنا ہے۔ تو بچوں ہاں آپ اس میں کلر بھی کر سکتے ہو، نہیں اسکرین شاٹ لے لیجیے ہوم ورک کا، آئی ڈونٹ تھنک کہ گروپ میں سینڈ کیا جائے گا، جلدی سے اسکرین شاٹ لے لیجیے، اینڈ کامنٹ سب بند کر دیجیے، ریئیکشن بھی سب بند کر دیجیے، تاکہ ہوم ورک کا اسکرین شاٹ آپ اچھے سے لے سکو، ہے نا۔ جلدی سے کر لیا، جلدی سے مجھے ڈن لکھیے۔ کوشچن آپ کو کل ملیں گے اراؤنڈ 12 PM، آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اگر لیٹ ہو جائے تو آپ گروپ میں کہہ دیجیے گا کہ میم ہمارے کوشچن کا ہے، ہم کوشچن بھی تو کرنے ہیں، ہماری میم نے ہم کو بہت کچھ سکھایا ہے، ٹھیک ہے۔ سو آل ڈن، آپ سبھی کو مزہ آیا آج کی کلاس میں؟ سبھی بچوں کو مزہ آیا آج کی کلاس میں؟
अच्छा बच्चों, मैं एक चीज चाहती हूँ कि आप लोग ना अपने लिए क्लैप करें। आप अभी अपने लिए क्लैप करें कि आपने क्लास को पूरा अटेंड किया, अल्लाह ताला ने आपको चूज किया एंड आपने अल्लाह ताला की चूज होने के बाद पूरा अच्छे से एक्टिविटी भी आप कर रहे हो। मैंने देखा है आप सभी लोग टास्क भी सेंड करते हो, आप लोग स्कूल भी जाते होंगे, इंशाल्लाह ताला आपके एग्जाम में भी बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। एंड आपने यहाँ पर भी बहुत अच्छे से सुना, आपने कमेंट भी किया, आपने रिएक्शन भी दिया, तो एक बार आपके लिए तो क्लैप बनती है ना। जल्दी से अपने लिए भी क्लैप करें। बहुत ज्यादा स्पेशल एंड बहुत ज्यादा प्यारे बच्चे हैं आप लोग, और इंशाल्लाह ताला आप बिल्कुल एक्साइटेड रहिएगा कि हम इस रमदान बहुत अच्छे से एंजॉय करें एंड बहुत अच्छे से अल्लाह ताला की वर्शिप करें। सो आर यू रेडी टू बी द बेस्ट चाइल्ड फॉर योर पेरेंट्स एंड बेस्ट सर्वेंट ऑफ अल्लाह? फिर आप लोग सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हमारी वर्शिप को कबूल फरमाए, हमारी क्लास को बहुत और भी ज्यादा इंजॉयबल और बहुत ही ज्यादा बहुत अच्छी बनाए। एंड इंशाअल्लाह ताला हम फिर मंडे में मिलते हैं नए अहले बैत के साथ, एक नए स्टोरी के साथ और नए जोश एंड नए एक्साइटमेंट के साथ। सो अपना अलार्म सेट कर लेना कि आपको बिल्कुल किस टाइम ज्वाइन करना है, किस टाइम ज्वाइन करना है, जल्दी मेरे को बताएं। 7:45, यस 7:45 पर आपको ज्वाइन करना है। एंड अपना बिल्कुल अलार्म भी सेट कर लें ताकि आप टाइम ना भूलें, एंड जगह भी बहुत अच्छी रखें ताकि आपका नेटवर्क इशू भी ना हो, नेटवर्क प्रॉब्लम भी ना हो, एंड आप विदाउट एनी प्रॉब्लम क्लास को ले सके। ठीक है, सो अल्लाह हाफिज। आप सभी लोग लेफ्ट हो सकते हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको मजा ही आना चाहिए। इंशाल्लाह अगली क्लास में से ज्यादा मजा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सभी लोग, नमाज पढ़ें और जो भी आपको टास्क दिया जाए वो कंप्लीट करें। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, फी अमानिल्लाह, फी अमानिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। हाँ, जिन बच्चों ने कैमरा ऑन कर रखा था उनके लिए तो मैं भी क्लैप करना चाहूंगी कि कैमरा ऑन कर कर ही तो क्लास लेनी थी। बिल्कुल, बहुत अच्छा किया आपने कैमरा ऑन कर कर। ठीक है, दिखाना चाहती हूँ। अच्छा तो बिल्कुल दिखाएं बाबू। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जॉली बेगम, आपने कैमरा ऑन क्यों नहीं कर? माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़ीन, आपका नेम क्या है? ज़ारा है। आपने फिर से कैमरा ऑफ कर लिया। कैमरा तो ऑन करें, मुझे दोबारा दिखाएं। आपने अहले बैत के बारे में लिखा भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा बच्चे, बहुत अच्छे। मैम मैंने भी कबूल फरमाए। शुक्रिया ओहो, मैम। आप बच्चों ने लिखा भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी आप लोगों को क्लास अच्छी लगी? जी मैम। चलें अल्हम्दुलिल्लाह। ओहो माशाल्लाह, कितने बच्चों ने लिखा है। ओके, तो आप सभी लोग लेफ्ट हो सकते हैं एंड मुझे भी अपनी खूबसूरत एंड प्यारी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
کیا ہو رہا ہے یہ کاٹ دو جو ایسا نہیں ہو جاتا جانے کا ایک بار اٹینڈ کر لیں گے